ہم آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے حوالے سے جو سلسلہ وار گفتگو کر رہے ہیں، اس میں ہجرت مدینہ کے بعد کے جو اقدامات ہیں، جو حالات ہیں، اس حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ مدینہ منورہ تشریف آوری کے بعد آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بنیادی 3 اقدامات لیے تھے، ہم اس پر تفصیل سے بات کر چکے ہیں، جس میں مسجد نبوی کی تعمیر، مواخات مدینہ، میثاق مدینہ۔ آپ جانتے ہیں کہ ہجرت سے پہلے بھی جو اسلام لانے والے مسلمان تھے، کفار مکہ ان پہ ظلم کر رہے تھے، ان کے مظالم کے نتیجے میں ہی مکہ چھوڑنے پر مجبور ہوئے تھے۔ مکہ خوشی سے تو نہیں چھوڑا تھا، بلکہ جب آقا مکہ سے نکلنے لگے تو خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے کہا کہ اے مکہ، تو دنیا کے سب شہروں میں مجھے سب سے زیادہ پیارا ہے، اگر یہاں کے رہنے والے مجھے یہاں سے جانے پر مجبور نہ کرتے، میں کبھی تمہیں چھوڑ کے نہ جاتا۔ تو یہ سرکار کی اس قلبی جو ایک تکلیف ہے، اس کی طرف توجہ کرا رہے ہیں۔ کفار مکہ سے مسلمان جب اپنا دامن بچا کر مدینہ طیبہ پہنچ گئے تو کفار مکہ کو اب بھی چین نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہم سے بھاگ کر کہاں چلے گئے۔ اس سے پہلے بھی اگر آپ اپنے حافظے پر زور دیں تو مسلمان جب حبشہ ہجرت کر کے گئے تھے تو مکہ والوں نے اپنے بندے بھیج کر ان کو واپس منگوانے کی کوشش کی تھی، پورا زور لگایا تھا، تحفے تحائف رشوتیں دی بادشاہ کے درباریوں کو، وزراء کو، تاکہ بادشاہ ڈیسیژن لے کہ ان آنے والوں کو واپس ملک بدر کیا جائے، مکہ کی جانب ان کے حوالے کیا جائے۔ یعنی کفار اس وقت بھی نہیں چھوڑا تھا انہوں نے مسلمانوں کو جب وہ حبشہ چلے گئے تھے، اور اب جب مسلمان مدینہ آ گئے تو سکون انہیں اب بھی نہیں آ رہا تھا، بےتاب تھے کہ یہ ہمارے قبضے سے نکل کیسے گئے ہیں، اور ان کے دل میں اور بھی طرح طرح کے وسوسے تھے کہ یہ وہاں چلے گئے ہیں، ان کی طاقت بڑھ جائے گی، ان کو حکومت اقتدار مل جائے گا، تو ہمارے کچھ راستے ہیں تجارتی جو مدینہ سے ہو کے گزرتے ہیں، یہ تو ہماری شارگ پہ بیٹھ جائیں گے۔ انہیں یہ بھی خطرات تھے، یعنی پولیٹیکلی مسلمانوں سے خوف زدہ تھے کہ اگر یہ طاقتور ہو گئے تو ہمارے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ اس صورتحال میں انہوں نے عبداللہ بن ابی، آپ اس کریکٹر کو یاد رکھیے، اس کا ذکر بار بار آئے گا، یہ وہ شخص ہے جو انصار میں سے تھا، انصار کے قبیلہ خزرج میں سے تھا، انتہائی مالدار لوگوں میں سے تھا، وڈیرا تھا، اور سرکار کی آمد سے پہلے اس کو بادشاہ بنانے کی تیاریاں ہو رہی تھی، اور یہ جو منافقانہ جو اس نے اسلام قبول کیا تھا وہ بھی غزوہ بدر کے بعد قبول کیا تھا، اس سے پہلے نہیں، اس سے پہلے یہ کافر مشرک ہی تھا۔ تو کفار مکہ نے اسے خط لکھا، اسے اس لیے لکھا کہ رئیس مدینہ ہے، مدینہ کا رئیس اعظم ہے، اس کی پولیٹیکل طاقت ہے۔ خط لکھا اس کو، خط کے الفاظ یہ تھے، عبداللہ بن ابی کو لکھا کہ آپ لوگوں نے ہمارے صاحب کو پناہ دی ہوئی، یعنی ہمارے ایک بندے کو پناہ دی ہوئی ہے، اس لیے ہم اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں یا تو آپ ان لوگوں سے لڑیں، خود لڑیں اور لڑ کے نکالیں ان کو مدینہ سے، اور اگر آپ نے ان کو نہ نکالا تو پوری طاقت کے ساتھ پھر ہم آ کے حملہ کریں گے، پھر ہم ان کو نہیں نکالیں گے، صرف ہم تمہارے ساتھ جنگ کریں گے، تمہارے مردوں کو قتل کر دیں گے، تمہاری عورتوں کی عزتیں پامال کریں گے۔ یہ دھمکی مکہ والوں نے عبداللہ بن ابی کو جو رئیس تھا وہاں کا، اس کو بھیجی کہ یہ جو مکہ سے لوگ مہاجر ہو کر آئے ہیں، پہلا کام تو یہ کرو کہ ان کو خود لڑو، ان کو نکالو یہاں سے، اگر نہیں نکالو گے ہم سمجھیں کہ تم ان کے ساتھ ہو، پھر ہم تم پہ حملہ کریں گے، اور دھمکیاں دو دی، تمہارے مردوں کو قتل کر دیں گے، عورتوں کی عزتیں پامال کریں گے۔ اب عبداللہ بن ابی کا حال آپ جانتے ہیں، وہ تو دل میں ویسے ہی سرکار کے خلاف تھا، اس کے دل میں تو ویسے ہی ایک آگ
نفرت کا الاؤ جل رہا تھا کہ میری بنی بنائی بادشاہت ختم ہو گئی ہے، سارا کچھ یہ لے کے چلے گئے، حکومت اقتدار ریاست ان کے پاس چلی گئی، اور میں ویسے ان کا ایک خادم اور امتی اور ایک بندے کی حیثیت سے رہ گیا ہوں یہاں پر، میری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ تو اس نے جو اس کے ساتھی حمایتی تھے ان کو لے کر قریش کی دھمکی پر عمل کرتے ہوئے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے آ گیا۔ یہ بات عام طور پہ بتائی نہیں جاتی، لوگ غزوہ بدر سے بات شروع کرتے ہیں، وہ جنگ آنے سے پہلے حالات کیا ہوئے؟ مسلمانوں کو شوق تھا جا کے ان سے لڑنے کا؟ نہیں تھا شوق۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں، غلط فہمی سے سمجھتے ہیں کہ مسلمان ایگریسو تھے، غزوہ بدر مسلمانوں نے جا کر کیا، ایسا نہیں ہے۔ اس سے پہلے کے حالات ہم اس پہ روشنی ڈالیں گے، جس سے پتہ چلے گا کہ مکہ والوں نے مسلمانوں کی جانوں کو تھریٹ میں ڈال دیا تھا، مسلمانوں کے لیے امن سکون سے رہنا مدینے کے اندر مشکل کر دیا تھا۔ اس صورتحال میں مسلمانوں کو اپنے تحفظ کے لیے اپنے شہر مدینہ کے دفاع کے لیے کھڑا ہونا پڑا۔ وہ کون سے لوگ ہیں جو اپنی جانوں کا دفاع نہیں کریں گے، جو اپنے شہر کا دفاع نہیں کریں گے؟ تو عبداللہ بن ابی اپنے بندے لے کر نکل آیا تاکہ میں مسلمانوں سے لڑ کے مہاجروں کو یہاں سے نکالوں مدینہ سے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اطلاع ملی کہ عبداللہ بن ابی اپنے ساتھ 200-400 بندے لے کر نکل آیا ہے اور وہ ہمیں لڑ کر زبردستی نکالنا چاہتا ہے، سرکار سامنے آئے۔ یہ موقع ہوتا ہے قیادت کے امتحان کا، ایسے موقعوں پر قائد ٹیسٹ ہوتے ہیں، لیڈر ٹیسٹ ہوتے ہیں کہ ان کے اندر کس قدر جرأت ہے اور وہ معاملات کو ہینڈل کرنے کی اللہ نے ان کو کتنی حکمت، تدبیر اور ویژڈم دیا ہوا ہے۔ سرکار تشریف لائے اور سرکار نے صرف 3 جملے بولے، سمجھیے اس کو تاکہ پتہ چلے کہ آقا نامدار نے تھوڑوں سے جملوں کے اندر حکمت اور دانائی کو کیسے بھر دیا تھا۔ آقا نے فرمایا، لگتا ہے قریش کی دھمکی تم پہ اثر کر گئی ہے، ڈر گئے ہو تم لوگ۔ ان کو کہا یعنی دھمکی تم پہ اثر کر گئی ہے، اور تم خود اپنے آپ کو جتنا نقصان پہنچا دینا چاہتے ہو، مکہ کے قریشی اس سے زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اور یاد رکھنا، تم اپنے بیٹوں اور اپنے بھائیوں سے لڑو گے۔ اب آپ پوری سینیریو کو سمجھیے کہ عبداللہ بن ابی کون ہے؟ انصار مدینہ کا بندہ ہے، خزرجی ہے۔ آقا پر ایمان لانے والے صرف مہاجر تو نہیں تھے، مدینہ کے ان انصاریوں میں سے بھی تو سینکڑوں لوگ مسلمان تھے، حضور کے لیے جانے دینے کا وعدہ کر چکے تھے۔ اگر عبداللہ بن ابی لڑائی شروع کرتا تو کیا انصار بیٹھے رہتے؟ اس کا اپنا قبیلہ، اس کے اپنے خاندان کے لوگ میرے مصطفیٰ کی خاطر ان سے لڑ جاتے تو عبداللہ بن ابی اپنے ہی خاندان کے بندوں کو خود مارتا۔ یہ بات آ کر ان کو سمجھائی کہ مکہ باہر سے آنے والے اتنا نقصان نہیں کریں گے تمہارا جتنا تم اپنے ہاتھوں سے کرو گے، اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹوں اپنے بھائیوں کو مارو گے تم۔ جب سرکار نے یہ جملہ فرمایا، اس کے ساتھ جو 200-250 بندہ تھا وہ تتر بتر ہو گیا، لیکن ان کو سمجھ آ گئی بات، یہ ہمارا نقصان ہے سارا۔ اس میں عبداللہ بن ابی تل ملا کے رہ گیا۔ جب آپ کی بندی فوج ہی نکل گئی تو پھر آپ نے اکیلے کیا کرنا ہے، وہ خاموش ہو گئے۔ اب ادھر جو ان کا مکہ والوں کا جو بس چل رہا تھا، اس میں ایک یہ ہوا کہ انہوں نے کوئی مسلمان اگر مکہ چلا جاتا تو اس کو وہ قابو کرتے وہاں پر۔ انصار کے سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرہ کرنے کے لیے گئے، مکہ گئے عمرہ کرنے کے لیے، تو ان کے میزبان تھے وہاں پر امیہ جو خود بھی سردار تھے، ظاہر سردار کے گھر ہی جا رہا ہے، ان کا مہمان میزبان وہ تھا۔ تو انہوں نے کہا ذرا ٹائم دیکھنا، رش کم ہو تو میں جا کے طواف کر لوں۔ تو امیہ ان کو لے کے نکلا، ابو جہل کی نظر پڑ گئی۔ امیہ سے پوچھا یہ ساتھ کون ہے بندہ تمہارے؟ انہوں نے کہا یہ سعد بن معاذ ہے سردار۔ تو ابو جہل اکھڑ گیا کہ تم لوگ کیا سمجھتے ہو، ہمارے بھاگے ہوئے بندوں کو پکڑ کے پناہ دو گے، ہم تمہیں چین سے رہنے دیں گے اور تم ہمارے شہر میں ایسے پھرتے رہو گے؟ اس نے آگے سے دھمکانا شروع کر دیا۔ تو سعد بن معاذ نے کہا خبردار یاد رکھو میری بات، اگر تم نے ہمیں ذرا سی تکلیف دی، نقصان پہنچایا، تو جو نقصان ہم تمہیں پہنچائیں گے تمہارا تجارتی راستہ بند کر کے تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔
تمہارے سارے شہر کی معیشت چلتی ہے تجارت پر، تمہارا کاروبار ہوتا ہے شام سے، تو شام کے راستے میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے شہر سے گزر کے جاتے ہو تم، پھر یہ مت سوچنا کہ تم آرام سے گزر جاؤ گے وہاں سے۔ ٹھنڈا پڑ گیا، ظاہر ہے کہ اس کی بھی اتنی ہمت اور طاقت نہیں تھی۔ اب مسلمانوں کے لیے کفار نے حرم مکہ کے راستے بند کرنا شروع کر دی، اور ساتھ ہی انہوں نے دھمکی بھیج دی مسلمانوں کی طرف، مہاجرین جو مکہ سے آئے تھے، کہ زیادہ مغرور نہ ہونا کہ مکہ سے بچ کر نکل آئے ہو ہمارے پاس سے، ہم تمہارے گھر میں گھس کر تمہارے ساتھ حملہ کریں گے اور ستیہ ناش کریں گے تمہارا۔ انہوں نے اب یہ دھمکی بھیجی۔ کن کو بھیجی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجر صحابہ کو، کہ زیادہ مغرور نہ ہو جاؤ تم لوگ کہ ہم سے بچ کے نکل آئے ہو، ہم تمہارے شہر کے اندر یثرب کے اندر گھس کر تم سے حملہ کریں گے اور تمہارا ستیہ ناش کریں گے۔ اب اس دھمکی کو بڑا سنجیدہ لیا گیا، یہ معمولی بات نہیں تھی، یہ خالی جملے نہیں تھے، مکہ کے سرداروں نے دھمکی بھیجی تھی۔ اور یہ وہ حالات تھے جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام راتوں کو بے چین ہوتے تھے۔ یاد رکھیے، پیغمبر سے بڑھ کر اللہ پہ توکل کرنے والا کون ہے؟ مگر تدبیری نقطہ نظر سے انسان کا کام تدبیر کرنا ہے۔ توکل بغیر تدبیر کے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرنے کا نام نہیں ہے۔ توکل یہ ہے کہ اپنی تیاری پوری کرو مگر بھروسہ تیاری پہ نہ کرو، بھروسہ اللہ کی ذات پہ رکھو اپنا، یہ توکل ہے۔ توکل اس کو کہتے ہیں کہ خنجر تیز رکھ اپنا، پھر انجام اس کی تیزی کا مقدر کے حوالے کر۔ توکل یہ ہے اسباب کو اختیار کرنا مگر بھروسہ اسباب پر نہیں، بھروسہ رب الاسباب پہ کرنا، اللہ کی ذات پہ کرنا۔ توکل کی روح یہ ہے۔ ہمارے ہاں بہت سے مسلمان توکل کی بات کرتے ہیں مگر انہیں توکل کے بارے میں روح اسلام کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اسلام کی توکل ہے کیا۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہے، صحاح ستہ کی، بخاری مسلم کی حدیث پاک ہے، کہ ان ایام کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو بعض اوقات آنکھ کھل جاتی۔ ایک دفعہ آنکھ کھل گئی سرکار کی اور سرکار نے فرمایا، نیند نہیں آ رہی تھی سرکار کو، کہ کاش کوئی اللہ والا ہوتا میرا کوئی صحابی جو آج رات پہرا دیتا تاکہ میں سکون سے سوؤں۔ حالات یہاں تک پہنچے کو پہرا دیتا۔ اچانک اسلحے کی جھنکار کی آواز آئی، سرکار نے پوچھا کون ہے؟ جواب آیا سعد بن ابی وقاص۔ حضرت سعد بن ابی وقاص عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے، مکی مہاجر صحابی ہے۔ سرکار نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ کہا یا رسول اللہ گھر میں لیٹا تھا، مجھے آپ کے بارے میں پریشانی ہوئی کہ دشمن حملہ نہ کرے تو میں پہرا دینے کے لیے حاضر ہوں، تاکہ گھر میں رات بہر کھڑا ہو کے پہرا دوں میں۔ سرکار نے انہیں دعائے خیر دی، اللہ تمہیں اجر دے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے پھر سرکار چین سے سو گئے، میں نے آپ کے خراٹوں کی آواز سنی۔ مطلب یہ ہے کہ دشمن کے حملے کی وجہ سے ایک پریشانی کا اظہار سرکار دو عالم نے فرمایا، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ یہ نہیں کہ ایک رات کی سیکورٹی تھی، صحابہ کرام باقاعدہ متعین ہو گئے سیکورٹی پر، اور آقا کے گھر کے پہرے پر سیکورٹی کے اوپر متعین ہوئے، یہاں تک کہ جب یہ آیت کریمہ اتری واللہ یعصمک من الناس، اے نبی اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچا کے رکھے گا، جب یہ آیت اتری اللہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عصمت و تحفظ کا واضح اعلان کیا۔ حضور نے گھر کے خیمے سے اپنا چہرہ نکالا، کہا سارے سیکورٹی والے پہرے دار چلے جاؤ، اللہ نے میری حفاظت کا اعلان فرما دیا۔ آج ہمارے ہاں بدقسمتی سے میں نے لوگوں کی تنگ نظری کا عالم ہم نے سالہ سال دیکھا کہ اگر کوئی عالم دین، اگر کوئی لیڈر سیکورٹی رکھے، لو جی ان کو بھی خدا پہ بھروسہ نہیں ہے۔ لوگوں کی سوچ آپ دیکھیے، اس بات پہ خیال کرنا کہ جی ان کو بھروسہ نہیں ہے، انہوں نے بھی ساتھ سیکورٹی والے رکھے ہوئے ہیں، یہ بات دین کے فہم کو حقیقی طور پر نہ سمجھنے کی وجہ سے۔ اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم ان دنوں کے اندر جب یہ حالات چل رہے تھے، تلوار اسلحہ تیر اپنے ساتھ چارپائی پہ رکھ کے سوتے تھے، یعنی مسلح ہو کے سوتے تھے، ایسے سوتے بھی نہیں تھے رات کو۔ اور یہی وہ دن ہے جب کسی آواز آئی، صحابہ کرام گھبرا کے گھر سے باہر نکلے، کیا ہوا آواز کہاں سے آئی؟ تو سرکار دو عالم کو ایک گھوڑے پر جو بغیر زین کے بغیر کپڑے کے واپس آتے ہوئے دیکھا۔
ابھی صحابہ کرام گھر سے اٹھ کے سوچ رہے تھے کہ آواز کیسے آئی ہے، میرے مصطفیٰ شہر مدینہ کے باہر سے ہو کے آئے، کہا میں دیکھ کر آیا ہوں، کوئی خطرے کی بات نہیں۔ اور وہ گھوڑا جو تھا جن کا تھا، وہ کہتے ہیں میرا گھوڑا بڑا اڑیل قسم کا ضدی تھا، دوڑتا نہیں تھا، مگر سرکار نے جملہ فرمایا اس بندے کو، تیرے گھوڑے کو تو میں نے سمندر پایا ہے، بس یہ کہنا تھا، وہ گھوڑا سمندر ہی ہو گیا، پھر اس کی چال ہی اور ہو گئی پھر سرکار کی سواری کے بعد۔ حاضرین عزیز وقار، یہ وہ حالات جب مسلمانوں کے لیے ہو رہے تھے اور اس طرح کے خطرات اور جانوں کی دھمکیاں پریشانیاں تھیں، ان حالات میں اللہ رب العزت نے وہ جو پچھلے 13-14 سال سے مسلمانوں کے ہاتھ کو باندھ رکھا تھا کہ تم لوگ دشمن کے حملے کا جواب نہیں دو گے، برداشت کرو گے، صبر کرو گے، کوئی پتھر مارتا ہے، کوئی تکلیف دیتا ہے، بدلہ نہیں لوگے، اب تک یہ حکم چلا رہا تھا، اب اللہ پاک نے پہلی دفعہ آیتیں اتاری، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اجازت دے دی گئی ان لوگوں کو جن کے ساتھ لڑا جاتا ہے، اللہ نے ان کو اجازت دے دی ہے جہاد کی، قتال کی، جنگ کی، دشمن کی جنگ کا بدلہ دینے کی اللہ نے ان کو اجازت دے دی ہے۔ کیوں؟ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، چونکہ ان پہ ظلم کیا جا رہا ہے، مظلوم ہے وہ۔ ایک وقت تھا ہم نے مظلوم کا ہاتھ روکا ہوا تھا کہ نہیں جواب نہیں دینا، مگر آپ، اللہ فرماتا ہے ہم نے اجازت دے دی ہے کہ دشمن کے حملے کا جواب دیا جائے اس کو، بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، چونکہ ان پہ ظلم ہوا۔ اور ساتھ ہی فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور اللہ ان مظلوموں کی مدد کرنے پر قادر ہے، اللہ مدد کرے گا ان کی، اپنی مدد کا بھی وعدہ فرما دیا۔ ساتھ وجہ بتائی الذین اخرجوا من دیارہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے گھروں سے نکالا گیا، انہیں بے گھر کیا گیا، ان کو ظلم کیا گیا ان کے ساتھ، انہیں ان کے گھروں سے نکالا گیا ناحق، الا ان یقولوا ربنا اللہ، ان کا جرم مکہ سے نکالے گئے مسلمانوں کا جرم صرف اتنا تھا، انہوں نے کہا ہمارا رب ایک اللہ ہے۔ اس جرم میں سارا شہر مخالف ہو گیا، یہ جرم تھا ان کا کہ پورا شہر مخالف ہو گیا، انہیں شہر سے نکلنے پر مجبور کر دیا۔ انہوں نے اتنا ہی کہا تھا نا ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اگر اللہ بعض لوگوں کے ذریعے بعض لوگوں کو دور دفع نہ کرتا، اگر اللہ بعض لوگوں کا حملہ کرا کے بعض کی طاقت کو توڑتا نہ، تو پھر جو ظالم لوگ طاقتور ہوتے جاتے، لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ، پھر تو عبادت گاہیں یہودیوں کی، عیسائیوں کی، مسلمانوں کی مسجدیں تباہ و برباد ہو جاتی، پھر ظالم لوگ زمین پر اللہ کے گھر تک کو بھی نہ چھوڑتے۔ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اللہ اس کی ضرور مدد کرے گا جو اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ، بے شک اللہ سب سے بڑھ کر طاقت والا اور ہر شے پر غلبہ رکھنے والا ہے، اللہ مدد کرے گا ان کی۔ یہ آیات نازل ہوئی جس میں اللہ پاک نے مسلمانوں کو اذن قتال دے دیا۔ اب حضور نبی کریم کی اسٹریٹجی اب بدل رہی ہے، بھئی آپ کو اب اجازت مل گئی ہے کہ آپ دشمن کے حملے کا جواب دے سکتے ہیں، تو آپ کو تیاری کرنی پڑے گی اب، تاکہ اگر دشمن حملہ آور ہو تو پھر اب ہم نے سہنا پہلے والے حالات نہیں ہیں، اب مقابلہ کرنا ہے دشمن کا، اب میدان جنگ میں جانا پڑے گا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو کام اس وقت اس آیت کے اترنے کے بعد دو سٹیپ لیے۔ ایک سٹیپ تو یہ لیا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے شہر مدینہ سے باہر جہاں تک وہ تجارتی راستہ جو گزرتا تھا وہاں تک اپنے دائرہ تسلط کو بڑھایا، اور جسے کہتے ہیں نا پیٹرولنگ، وہ اپنے صحابہ کو ان کے دستے روانہ کیے تاکہ راتوں کو جیسے بارڈر کے اوپر رینجر کام کرتی ہے اس طرح کے کام کی ذمہ داری دی، تاکہ رات کو جاگے رہیں بندے، پھریں سڑکوں کے اوپر، گلیوں کو دیکھیں راتوں کو، اگر دشمن حملہ آور ہوتا ہے اس کے ارادوں کی خبر لگائیں تاکہ مسلمان شہر والوں کو تیار ہونے کے لیے رکھا جائے۔ گشتی دستے، گشت کرنے والے دستوں کا قیام عمل میں لائے، اور شہر مدینہ سے 20-25 کلومیٹر باہر تک کا جو علاقہ تھا ان ساروں کے اوپر نظر رکھنی شروع کر دی۔ اور ساتھ میں دوسرا کام یہ کیا
کہ 50, 60, 70 کلومیٹر تک کے علاقے میں جو چھوٹے چھوٹے قبائل تھے، مسلمان نہیں تھے، مگر ان کے ساتھ حضور نے اپنی ایک باہمی تعاون کے معاہدے کرنے شروع کیے. یہ ایک پولیٹیکل ساری ایک ایفرٹ تھی تاکہ اگر دشمن باہر سے آئے تو اندر والے ہمارے ساتھ ہو سارے. مختلف قبائل کے ساتھ معاہدے، ان کے ساتھ امن کے معاہدے، دشمن حملہ کرے گا تو کٹھے جواب دیں گے. اس طرح کے آپ نے ایفرٹ کرنے شروع کر دی تاکہ ہم اکیلے نہ ہوں، ہمارے علاقے کے سارے لوگ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں، یا کم سے کم مخالف کے ساتھ تو نہ مل جائے نا. ایک اسٹریٹجی ہے ایک لیڈر کی، ایک قائد کی. تو آپ نے اس حکمت عملی کے طور پر یہ دو کام شروع کیے. ایک اپنے گشتی دستے پیٹرولنگ ٹیمیں بھیجی، اور دوسرا علاقے کے دائیں بائیں کے 50 60 70 کلومیٹر تک کے جو قبائل تھے ان کے ساتھ خود ملاقاتیں کرنا، صحابہ کو بھیجنا، ان کے ساتھ صلح کے، امن کے معاہدے اور ان کو دعوت اسلام دینے والا کام، اس کو پھیلا دیا اور بڑھا دیا. اور پیٹرولنگ، یہ جو گشت تھا، اس کے مقاصد یہی تھے کہ رستوں پہ نظر رکھی جائے، قبائل سے معاہدے کیے جائیں، اور اوورآل جو یہودی یہاں رہتے ہیں، مشرک لوگ رہتے ہیں، انہیں مسلمانوں کے طاقتور ہونے کا احساس دلایا جائے کہ ہمارا اب تسلط ہے علاقے کے اوپر. آپ جب نکلیں گے اپنے گھوڑے پر اسلحہ لے کر، آپ کے بندے جا رہے ہیں، ادھر وزٹ کر رہے ہیں، ادھر وزٹ کر رہے ہیں، تو آپ لوگوں کو یہ احساس دلا رہے ہیں کہ ہم پاور میں ہیں، اب یہ ہمارا اس علاقے کے اوپر تسلط اور قبضہ ہے. آپ یہ احساس دلا رہے ہیں لوگوں کو. تو سرکار نے اس آیت کے اترنے کے بعد پھر یہ سلسلہ شروع کیا تاکہ علاقے کے لوگ جو امن پسند ہیں ان سے صلح کے معاہدے کیے جائیں، امن کے معاہدے کیے جائیں، اور جو شرارتی لوگ ہیں انہیں اپنی طاقت دکھائی جائے، انہیں اپنے مسل دکھائے جائیں تاکہ ان پر روک پڑے اور وہ دشمنوں کے آلہ کار نہ بنے. اب یہ جو سلسلہ شروع ہوا تو پھر اس کے اندر ظاہر ہے جب مسلح لوگ نکلتے ہیں اور ان رستوں تک جاتے ہیں جسے کہتے ہیں کہ بین الاقوامی بارڈر ہے، جہاں سے باقی شہروں کے بھی لوگ گزر رہے ہیں، وہاں پر قریش کے لوگ بھی وہاں سے گزرتے تھے، تو وہاں پر چھوٹی موٹی آمنے سامنے ٹاکرے بھی ہوتے رہے. ان میں سے دو کا ہم ذکر کریں گے. ایک سریہ سیف البحر کہلاتا ہے، سریہ سیف البحر. یہ سریہ کیا ہوتا ہے؟ یہ بلڈنگوں کا سریہ نہیں ہے، یہ سریہ وہ جنگ ہوتی ہے جس میں صحابہ گئے ہوں اور حضور نہ گئے ہوں، اس کو سریہ کہتے ہیں. اور جس جنگ میں حضور بھی گئے ہوں اسے غزوہ کہتے ہیں. غزوہ بدر آپ بولتے ہیں نا، غزوہ بدر، چونکہ سرکار بھی شریک تھے. وہ جھڑپیں، وہ جنگیں، وہ چھوٹی چھوٹی مٹ بھیڑیں جہاں پر صحابہ کرام گئے ہوں اور سرکار خود شریک نہ ہوا ہوں، اسے سریہ کہتے ہیں. سین، رے، یہ اور گول ہے، سریہ سین کے ساتھ. تو یہ پہلا سریہ تھا، سریہ سیف البحر. سیف کہتے ہیں کنارے کو، سمندر کا کنارہ. یعنی سمندر کے کنارے تک مسلمان جانا شروع ہو گئے پیٹرولنگ میں. اب سمندر قریب کہاں لگتا ہے؟ جدے والی سائڈ تک لگتا ہے. مدینہ میں رہتے ہوئے سرکار نے اپنا اثر رسوخ اور پیٹرولنگ ساحل سمندر تک بڑھایا تاکہ تمام جو گردش یہاں پہ لوگوں کی ہو رہی ہے وہ ہماری نظر میں رہے، ہمارے کنٹرول میں رہے، ہمارے سامنے ہوتی رہے. ایسا نہ ہو کہ دشمن ہمیں بے خبر پا کر ہم پہ کہیں سے حملہ کر دے. یہ پہلا سریہ تھا جو رمضان یکم ہجری میں ہوا. اب ذرا آپ اندازہ لگائیں، مدینہ میں سرکار پہنچے تھے ربیع الاول میں، اور یہ رمضان میں آپ نے پہلا اپنا دستہ بھیجا جس کے ساتھ مڈ بھیڑ پیش آئی. کتنے مہینے ہوئے؟ 6 مہینے تقریباً. ربیع الاول سے رمضان تک گنے تو 6 مہینے، یعنی 6 مہینوں کے اندر اندر مسلمانوں نے مدینہ میں اپنی طاقت کو اتنا بڑھا لیا کہ اب وہ باقاعدہ کھلے عام اپنے تسلط اور اپنے قبضے اور اپنی طاقت کا اظہار کر رہے تھے. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس دستے کے قائد تھے، اور اس کے اندر صرف 30 بندے تھے اور سارے کے سارے قریشی تھے، مکہ سے آئے ہوئے قریشی تھے. ان کا لیڈر سرکار نے حضرت امیر حمزہ کو بنایا، اور وہ پہلا جھنڈا جو حضور نے باندھا تھا وہ حضرت امیر حمزہ کا جھنڈا تھا جو حضور نے پہلی دفعہ باندھا. اپنے ہاتھوں سے باندھ کے ان کو جھنڈا ہاتھ میں دیا. اب جھنڈا لے کے چلنا صاف ظاہر ہے کہ آپ اپنی حکومت اور اپنے اقتدار کو ظاہر کر رہے ہیں. ایسے کون جھنڈے لے کے نکلتا ہے؟ یہ وہ مراحل تھے جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سرزمین مدینہ اور جو اڑوس پڑوس کا علاقہ ہے وہاں پر اپنی پولیٹیکل پاور کا اظہار کر رہے تھے. ان کو بھیجا تاکہ قریشیوں کا کوئی قافلہ یہاں سے گزرے
اب چونکہ اب جب دیکھیے جب دشمن جنگ کا اعلان کر دیتا ہے، آپ کے مارنے کا اعلان کر دیتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ حالت امن ختم ہو گئی، اب حالت جنگ شروع ہو گئی ہے۔ اور حالت جنگ کا جب اعلان ہو جاتا ہے تو پھر آپ ایک دوسرے کے دشمن ہیں، جہاں دشمن ملے گا اسے قابو کیا جائے گا، دشمن جیسے قابو آئے گا اس کا مال قابو آئے گا۔ پھر حالت جنگ کے قوانین اپنے ہوتے ہیں، اس کے اندر حالت امن والی باتیں نہیں ہوتی۔ یہ حالت جنگ کا جو اعلان تھا یہ مکہ والوں نے کیا تھا، یہ کہہ کر کہ ہم تمہارے گھر میں گھس کے تمہیں ماریں گے۔ اب مسلمان اپنی جوابی تیاریاں کر رہے تھے۔ یہ جو 30 لوگ تھے حضرت امیر حمزہ کی قیادت میں، ان کا سامنا ہو گیا قریش کے قافلے سے جو 300 بندوں پر مشتمل تھا۔ ابو جہل بھی ان کے اندر تھا۔ یہ 30 تھے، سامنے 300 تھے۔ لڑائی کے لیے ماحول بننے لگ گیا۔ وہاں ایک قبیلہ جوہینہ تھا، وہ مسلمانوں سے معاہدہ کر چکا تھا امن کا، یہ سرکار کی پہلے والی کوششوں کا نتیجہ تھا، ان سے امن کا معاہدہ تھا۔ وہ بیچ میں دوڑا اور اس نے قریش والوں سے بات چیت، ادھر کہے ادھر کہے، جیسے صلح والے بندے ہوتے ہیں، کہلا کے اس نے ان کو روانہ کروایا اور جنگ سے بچا لیا۔ یہ پہلا سریہ تھا جس کو سیف البحر کہتے ہیں، سفید جھنڈا تھا جو سرکار نے باندھا تھا۔ اس کے بعد ایک دوسرا سریہ ہوا جسے سریہ رابغ کہتے ہیں، یہ شوال میں ہوا، اگلے مہینے رمضان میں پہلا ہوا، شوال میں پھر دوسرا ہوا۔ اس میں حضرت عبیدہ بن حارث کی قیادت میں 60 سواروں کا دستہ تھا۔ ابو سفیان اس وقت قافلہ لے کے جا رہے تھے، 200 لوگ ان کے ساتھ تھے، ان سے آمنا سامنا ہوا، آپس میں تیر و شروع کے تبادلے ہوئے مگر جنگ نہیں ہوئی، رستے الگ ہو گئے۔ اور مزید بھی اس پر چیزیں ہیں۔ غزوہ بدر تک جانے سے پہلے کے جو حالات تھے ان پر ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ وہ کیسے حالات تھے جن کی وجہ سے ایک فائنل جنگ کی طرف مسلمان چلے گئے جو بدر کے اندر واقع ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کی صورتحال ہم نے ڈسکس کی ہے۔ دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔